پھر یہ کہ بچوں کے لیے آپ فلیش کارڈز بھی بنا سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے بہت افیکٹو ہوتے ہیں کہ آپ ان کو فلیش کارڈ بنا دیں. بڑے بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پوری لسٹ ان جو بھی آپ کو مشکل کانسیپٹس لگتے ہیں ان کو لکھ لو اور ان کو بار بار ریوائز کر لو. بڑے بچوں میں یہ بھی میں نے کیا جو کہ بہت افیکٹو ٹیکنیک ہے. اگر کوئی مشکل سا فارمولا ہے یا کوشچن ہے ان کو میں کہتی ہوں کہ 3 ٹائمز آپ نے دیکھ کر ریڈ کرنا ہے اور پورا ویک ریڈ کرنا ہے. میں بتاؤں ویکینڈ تک ان کو وہ یاد ہو جاتا ہے. وہ خود ہی آگے کہتے ہیں یہ تو مجھے یاد ہو گیا ہے. اسی طرح کمپوزیشن میں جب بچے ویک ہوتے ہیں, یہ بھی میں نے ٹرائی کیا ہے کیونکہ بہت سے طریقے ٹرائی کیے لیکن وہ ورک نہیں کرتے تھے. تو پھر میں نے تو یہ کیا کہ عام جو بازار میں کمپوزیشنز کی بکس ملتی ہیں جس میں سارے مضمون انگلش یا اردو کے لکھے ہوتے ہیں, میں وہ لے آئی. وہ لا کر بچے کو کہا کہ اچھا مثلاً کوئی بھی ہے, علامہ اقبال کے اوپر لکھنا ہے یا کرکٹ میچ میں نے جو دیکھا اس کے اوپر لکھنا ہے, جو بھی کامن آتے ہیں میں ان کو وہ ٹاپک دیتی تھی جو کہ بک میں ہی تھا اور میں کہتی تھی آپ نے دیکھ کر اس کو لکھنا ہے. تو بچے کو نا بڑا وہ لگتا تھا فیسینیٹنگ سا کہ بھی دیکھ کے لکھنا ہے, لیکن اسی بہانے ایک تو وہ پڑھ رہا ہے, اس کو سمجھ آ رہی ہے ایسے کیسے لکھا جاتا ہے, اور وہ نا تھوڑا سا سوچتا بھی ہے اور وہ ایٹ لیسٹ لکھتا ہے. ادروائز تو وہ ہاتھ ہی نہیں آتا, وہ دل دماغ بند کر کے بیٹھتا ہے کیونکہ اس کو وہ ٹاپک اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اچھا پھر کیا ہے کہ آپ نے اگلے دن پھر اس کو دیا کہ اچھا آپ پھر دیکھ کر لکھو. وہ کہتے دوبارہ آپ کہتے ہیں ہاں دیکھو یا تو خود لکھ لو یا دیکھ کے لکھ لو. بچہ کہتا ہے جی میں دیکھ کے لکھ لیتا ہوں. اس کو وہ آسان لگتا ہے نا, اس کو لگتا ہے کہ میرا تھاٹ پروسیس انوالو نہیں ہوگا, مجھے کوئی اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. تیسری دفعہ آپ اس کو اینالیٹک سکل سکھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا یہ جو ایسے لکھا ہوا ہے نا اس بک میں, اس میں مثلاً 20 سینٹینسز ہیں, آپ نے نا 15 پک کرنے ہیں. آپ نے یہ دیکھنے کون سے 5 اگر آپ مس آؤٹ بھی کر دو تو آپ کے نمبر نہ کٹیں. اب وہ اس کو 2-3 دفعہ پڑھتا ہے. اب اس کو نا کانسیپٹ تب تک ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس ٹاپک میں کیا کیا لکھنا چاہیے. پھر میں اس کو کہتی ہوں کہ اچھا اب آپ نے نیکسٹ ٹائم کہتی ہوں کہ یہی والا ٹاپک لکھنا ہے, 2 پیراگرافس میں لکھنا ہے. انٹروڈکشن آپ ادھر سے لے سکتے ہو, باقی آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہو لیکن لکھو گے اپنے ورڈز میں. اب آپ کے سینٹینسز آپ کے اپنے ہونے چاہیے. اب وہ بچہ اس کے لیے بھی ریڈی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں, مجھے تو یہ آتا ہے. اب آپ نے یہ کروا لیا. اس سے اگلی دفعہ وہی ٹاپک دیا اور اس کو کہا کہ اچھا ہاؤ اباؤٹ اگر آپ اب اپنا لکھیں, اس سے وہ اپنا فرسٹ کلاس لکھ لیتا ہے. اب آپ اگلے ٹاپک پہ چلے جائیں. آپ اس کو اگر 4 سے 6 مہینے یہ ایکسرسائز کروائیں, اس کے بعد اس کا دماغ کھل جاتا ہے کہ ایسے کیسے لکھا جاتا ہے. کیونکہ بہت سے پیرنٹس کو اسی قسم کا چیلنج آتا ہے, چاہے تشریح ہے, چاہے لیٹر رائٹنگ ہے, اور اردو اور انگلش خاص طور پہ اردو ان کو بہت مشکل لگتا ہے. تو یہ میں نے خود سے ہی ہٹ اینڈ ٹرائل سے طریقے کیے تھے اور آئی فاؤنڈ دم ویری افیکٹو کہ سوچ کے کہ اچھا اس سے کیسے کرواؤں. لڑائی جھگڑے سے تو مسئلہ نہیں حل ہونا, کوئی ایسا طریقہ نکالنا پڑے گا جس میں بچہ انگیج ہو جائے. اور آپ اور بھی اس سے زیادہ طریقے سوچ سکتے ہیں, لیکن وہ تب ہوگا جب آپ خود سے آرگنائزڈ ہوں گے. پھر ہم نے بچے کو سکھانا ہے کہ اس ٹاسک کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ بچہ اس ٹاسک پہ رہتا نہیں ہے. اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ بچے کو پورا ایک بیہیویئر سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو مانیٹر کیسے کرنا ہے. آپ جب ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کام تو کرنا ہے لیکن اب آپ نے اپنا ٹیچر بھی خود بننا ہے, آپ نے ان کاموں کو دیکھنا بھی ہے. اور یہ بڑا ہی فورن کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی اچھا بچہ جو ہے وہ خود اپنے ٹاسک کو مانیٹر کرے. حالانکہ اسکول انوائرمنٹ میں یہ کرواتی ہیں ٹیچرز. جب ٹیچرز اوور ورکڈ ہوتی ہیں تو بچوں کو مثلا ڈکٹیشن کروائی یا ایسا کوئی کام کروایا, وہ کیا کرتی ہیں ڈکٹیشن کروائی, اس کے بعد کہتی ہیں آپس میں پیئرز میں کاپیز ایکسچینج کرو اور ایک دوسرے کے اسپیلنگ چیک کر کے ان نمبر دو, بس کام اسی وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے. بچے بھی خوشی خوشی چیک کرتے ہیں اور اس میں وہی بات ہے کہ ان کے اپنے سکلز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں کہ وہ اسپیلنگز کو خود سے ریوائز کرنا بھی سیکھتے ہیں. تو اپنے کام کو خود دیکھنا ہم نے ان کو سکھانا ہے, ان کو بتانا ہے کہ اس کام کو آپ نے کیسے کرنا ہے. اچھا اس کے لیے جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بچہ کانشیسلی کام کرے, اس کا دماغ گیم میں لگا ہوا ہے, اسکرین ٹائم میں لگا ہوا ہے, کھانے میں لگا ہوا ہے, بہن بھائی کو چھیڑنے میں لگا ہوا ہے. اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈنگ. یہ کانسیپٹ ماؤں کو بھی نہیں آتا. گراؤنڈنگ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ بیٹھ کے بچے کو کام کروا رہی ہیں, اپنی کلاس میں ہیں, گاڑی چلا رہی ہیں, کوئی بھی اور کام کر رہی ہیں, اور آپ اپنی ساری زندگی کے دکھوں کا سوچ رہی ہیں. شادی سے پہلے میرے ساتھ کیا ظلم ہوئے, شادی کے بعد اور اس دن کیا ہوا, میری جب بارات آ رہی تھی تو کیا ہوا, اور پھر میری ساس نے پہلی دفعہ مجھے کیا کہا, اور مطلب آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن آپ
ان دا مومنٹ نہیں رہ رہے. اب وہ مومنٹ گزر گیا تو اب اس کا بھی دکھ ایڈ ہو گیا. جو اس وقت کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں, اب یہ بھی افسوس ہو رہا ہے میں نے یہ نہیں کیا, مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا, مجھے ایسے رہنا چاہیے تھا. پھر یہ کہ میں تو اچھی مسلمان نہیں ہوں, پھر ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایڈ کرتے ہیں. گراؤنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہر ایک کو سکھانا ہوتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ, اس مومنٹ میں رہ کر اس میں جو کرنے والے کام ہیں ان کو بہترین کرنا ہے. جب آپ اس کو بہترین کریں گے یہ آپ کا پاسٹ بنے گا, جو پاسٹ بنے گا تو وہ اچھا ہی ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ. اپنی طرف سے آپ نے اس میں بیسٹ ان پٹ دی. جو فیوچر آئے گا تو اس پہ بھی آپ پھر اس مومنٹ والے کام پہ اپنا فوکس کریں گے. تو بچوں کو ہم ایسے سکھاتے ہیں کہ جب آپ نے کام کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی وہ جو پینسل ہے وہ پیپر کو کہاں کہاں ٹچ کر رہی ہے. یہ گراؤنڈنگ سکھا رہے ہیں آپ انہیں, تاکہ وہ دماغ ادھر ادھر کی باتوں میں سے نکل کر اس کام پہ آ جائے. جو ہم بچے کو بار بار کہتے ہیں نا دھیان نہیں دیتے, فوکس نہیں کرتے, اس کو ہم نے اس طرح سے سکھانا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کیسی سٹروکس لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں اسی لیے کیلیگرافی جب بچے سیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ کیلیگرافی سیکھی اس طرح جاتی ہے کہ آپ اپنی پوری باڈی کو, کوگنیشن کو, موومنٹس کو انگیج کرتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں ایسے کٹ لگانا ہے, اس کو اس طرح سے موو کرنا ہے. آپ کی ہینڈ موومنٹ بھی اس میں ہے, آپ کی پین کی موومنٹ بھی اس میں ہے, تو وہ انسان فلی انگیجڈ ہوتا ہے. اسی لیے کیلیگرافی جو ہے وہ انسان کے بہت سے سکلز کو ڈیولپ کرتی ہے. یا کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو تب بھی آپ نے غور ادھر ہی رکھنا ہے, دماغ جو ہے ادھر حاضر رکھ کے آپ اگر ہاتھ سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں آپ کا وہ ٹچ ہو رہا ہے. ریڈنگ ہے تو وہ کیسے ہو رہی ہے. دوبارہ سے یہ یاد رکھنا ہے کہ خود سے بھی ماڈل کرنا پڑے گا نا یہ بیہیویئر. اگر آپ بھی ایبسنٹ مائنڈیڈ ہیں تو پھر آپ کیسے کریں گے. تو بچوں کو سیلف مانیٹرنگ ہم کیسے سکھاتے ہیں. اسائن اے ٹاسک اینڈ ٹائم انٹرول فار دا چائلڈ ٹو کمپلیٹ. بچے کو بتاتے ہیں یہ ٹاسک ہے اور آپ نے اتنی دیر میں کرنا ہے. وہ ہم پہلے بھی ان کو ٹائم مینجمنٹ میں بتا چکے ہیں. جب ہوم ورک ختم ہو جاتا ہے پھر آپ بچے کو کہتے ہیں اپنے کام کو خود ریٹ کرو. ٹھیک ہے, 0 سے 10 پہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کتنا کیا. شروع میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ بچے نے کام کمپلیٹ کیا کہ نہیں کیا. امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے انالیٹک سکلز کیسے جا رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسیس کر سکتا ہے کہ نہیں. پھر یہ کہ ان کو آہستہ آہستہ ہم سکھاتے ہیں کہ اپنے کام کو کیسے بہتر بنایا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا کہ میری فیملی میں ایک بچہ ہے تو اس کو کچھ چیزوں کا چیلنج تھا, تو اس کو اسی طرح میں نے کچھ ٹاسک دیے تھے کہ اچھا تم یہ کرو. اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کی مدر نے مجھ سے یہ شیئر کیا کہ آپ نے جو بھی کام اس کو دیے تھے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو میں اس سے بات کری تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے نا اس کو اسی طرح کچھ کرائٹیرین دیے, کچھ میں نے لسٹ بتائی, بلاکس بنائے کہ اچھا بتاؤ ویئر ڈو یو فٹ ان. ایک تھا کہ بالکل بری پروگرس اور ایک تھا کہ بہت اچھی پروگرس اور باقی ان بٹوین. تو اس نے نا پک کیا کہ میں تو بہت اچھا جا رہا ہوں. پھر میں نے اس کو وہ جو سمارٹ گولز ہوتے ہیں نا اس سے بات کی. میں نے کہا اچھا یہ جو آپ بہت اچھا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. پھر میں نے اس کے پیرنٹ سے پوچھا, اس کے پیرنٹ سے میں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو آبزرو کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا بچہ کہاں ہے. انہوں نے کہا بالکل پور پہ ہے ابھی. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بچہ پڑھ نہیں رہا, بچہ کام نہیں کر رہا, بچہ دیکھ نہیں رہا, اور بچہ سمجھتا ہے میرے سے تو اچھا کوئی کام کرنے والا انٹیلیجنٹ بچہ ہی نہیں. بلکہ جب ایگزام میں نمبر نہیں آتے تو وہ یہ نہیں مانتا کہ میں نے پڑھا ہی نہیں تھا, میں نے اسیسمنٹ صحیح نہیں کی تھی. اماں ابا کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا جی آپ پڑھ ہی نہیں رہے تھے. وہ کیا کہتے ہیں پیپر بہت مشکل آیا تھا, ٹیچر نے یہ پڑھایا نہیں تھا, آؤٹ آف کریکولم تھا. پھر باقیوں نے کیسے نمبر لے لیے اور تمہارے نمبر نہیں آئے. پھر تو باقیوں کو بھی یا تو فیل ہونا چاہیے تھا یا بالکل 0 پہ رہنا چاہیے تھا. اس کو میں نے پھر کہا کہ دیکھو آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل, اور آپ کی مدر کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یو ناٹ ڈوئنگ ویل. تو میں کیسے اسیس کروں. میں نے کہا میں آپ کو نا کچھ کوشچنز پوچھتی ہوں, اس سے پتہ چل جائے گا. اب میں نے اسے کوئی 4-5 کوشچنز ریلیٹڈ ٹو جو اس کو اس وقت آنا چاہیے وہ پوچھے. ان کا جواب تھا نو 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 نو, یہ تو میں نہیں کر رہا. تو میں نے کہا پھر آپ کیسے اتنے ہائی سکور پہ ہیں اس میں. تو اسی طرح آپ اپنے بچے کو جب سکھاتے ہیں سیلف مانیٹرنگ اور آپ اس کو کہتے ہیں کام کر لیا, تو آپ پھر ایک جنرل سی بات نہیں بولتے, جنیرک بات نہیں بولتے. آپ کے پاس اسپیسیفک پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں یہ کام یہ کام یہ کام ہوتا ہے. تو آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو مانیٹر کریں. ٹھیک, یہ جتنی ٹپس ہیں یہ آپ ان کے بارے میں آپ کام کرنا شروع کریں تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اس سے بچے کی پروگرس بہتر ہوگی. اب ہم اس کے بعد اگلے بڑے سیکشن پہ آتے ہیں, وہ ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, ٹیم اپ ہونا ہے اسکول کے ساتھ. یعنی اپنا کام کرنے کے بعد اسکول والوں سے جا کر آپ کوئی بات کر سکتے ہیں.
ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم کہہ رہے ہیں ہم فیسیں کس لیے دیتے ہیں، ہم اسکول میں کس لیے بھیجتے ہیں، یہ ٹیچرز کیوں نہیں کچھ پڑھاتی، یہ اسکول والے کیوں نہیں کوئی کام کرتے. ہاں اسکول والوں کا ایک اپنا رول ہے. اگر یہاں پہ اسکول کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے تو میں ان کو ان کے پرسپیکٹو سے بتاتی کہ ان کو کیا کچھ کرنا ہے. لیکن ابھی میرے سامنے مدرس ہیں، تو جب مدرس بیٹھی ہوں گی تو ظاہر ہے میں ان کو ان کے پرسپیکٹو سے سکھاؤں گی کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے بچوں کو لے کر چلنا ہے. اب آپ نے جب اپنے بچے کے اوپر گھر میں بہت زیادہ کام کیا، اب آپ کا وقت آتا ہے جس میں آپ کولیبریٹ بھی کریں گے اسکول کے ساتھ، ایڈوکیسی میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. ایڈوکیسی کیا ہوتی ہے کہ ایکچولی آپ کا ایک ایکٹیو رول ہونا چاہیے اسکول میں. ہمیں یہ بھی شکوہ ہوتا ہے اکثر کہ اسکول والے تو ہمیں گھاس نہیں ڈالتے، پوچھتے نہیں، ہم جا کر جب بات کرتے ہیں تو کوئی ہماری بات نہیں سنتا. تو آج میں آپ کو وہ طریقہ سکھاؤں گی، گولڈن طریقہ، جس سے آپ اپنے آپ کو اچھی طرح سے انگیج کر سکتے ہیں اسکول کے ساتھ. اب والدین کی وری کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں تو والدین کے اوپر ایک بم گرتا ہے، یعنی وہ بچے کو پڑھا رہے ہیں، ان کو بچے کے چیلنج نظر آ رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہی جا رہا ہے بچہ کو، اسکول والے کچھ کہہ نہیں رہے. اب آپ کے دل میں ڈر ہوتا ہے لیکن آپ کے سامنے کوئی بات کلیئرٹی سے آتی ہی نہیں ہے. اب آپ 3 مہینے بعد پی ٹی ایم آئی، اب وہاں گئے تو انہوں نے آپ کے اوپر ایک دم سے لمبی بوچھاڑ کر دی کہ آپ کا بچہ یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا. ہیں یہ میں نے کرانا تھا، یہ تو اسکول کا کام تھا، اسکول میں نہیں بیٹھتا، یہ نہیں دیکھتا، وہ نہیں کرتا. اب آپ کے اوپر ایک بھرمار ہو گئی ہے. یا آپ کو ایک دم سے کال آ جاتی ہے، آئیں جی اسکول میں پہنچیں. آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اب اس نے کیا کر دیا ہے کہ مجھے اسکول میں بلایا جا رہا ہے. تو اٹس ویری فرسٹریٹنگ ٹو لرن کہ آپ کے بچے نے یا تو اسائنمنٹس مس کی ہوئی ہیں، یا اس کے گریڈز اچھے نہیں آ رہے، یا اس کا کوئی بیہیویئر چیلنج آ رہا ہے. بہت ہی زیادہ ماں کو پریشانی، ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں میں ٹیچرز کو جیسے کہتی ہوں کہ ظاہر ہے ماں باپ کو آپ نے ان دا لوپ رکھنا ہے، لیکن کوئی ان کو سولوشن بیسڈ کام دینا ہے. کیونکہ اگر آپ صرف یہ کہہ دیں آپ کا بچہ جی کلاس میں صحیح نہیں بیٹھتا، آپ اسے سمجھائیں، تو میں اکثر اپنی ٹیچرز کو بھی کہتی ہوں ماں کیا سمجھائے گی، ماں گھر میں ہانڈی پکاتے پکاتے وہاں سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے کہے گی بیٹا آرام سے بیٹھو نہیں تو جوتا آ رہا ہے. کیا کرے؟ کلاس تو از ان دا کنٹرول آف ٹیچر، کلاس روم میں تو ٹیچر نے دیکھنا ہے. لیکن دیکھیں ہمارا رول ہے وہ جو ہمارا ہوم ورک ٹائم ہے اس پہ ہم کتنا کام کریں. اگر ہم نے اس ہوم ورک ٹائم میں بچے کو وہ سب کچھ فوکس اور وہ چیزیں ڈیولپ کر دیں تو ٹیچر کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے. ٹیچر پھر اپنے حصے کا کام کرتی ہیں کہ ان کو کس کس طرح سے بچوں کو انوالو کرنا ہے. تو پیرنٹس بہت ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں کہ کیسے ہم بچوں کو ہیلپ کریں جب وہ اسکول میں وہاں پہ ان کو چیلنجز آ رہے ہیں. ہم کیسے اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ جب ہم بچے کے اسکول میں جاتے ہیں جو بھی بچے کے بیہیویئر کے اور اکیڈیمکس کے چیلنج آتے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹیم اپ ہوں. ہم کبھی بھی ان کو یہ فیلنگ نہ دیں کہ ہم دشمن ہیں ایک دوسرے کے. یعنی اکثر میں نے پی ٹی ایم میں اسکولز میں دیکھا ہے ٹیچر بہت کریٹیکلی بتاتی ہیں کہ آپ کے بچے کے یہ چیلنج ہیں اور ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے اٹس ناٹ مائی ایشو اٹس یور پرابلم. آپ دیکھیں اور ماں باپ بھی اتنا وہ اس وقت شیم میں چلے جاتے ہیں، شرمندگی کے احساس میں چلے جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایکسپرٹس نہیں ہوتے ہیں اس ایریے کے، تو وہ اسی طرح بال تھرو کرتے ہیں کہ جی آپ کو ہم نے کس لیے ہائر کیا، یا ہم نے آپ کے اسکول میں آپ کی اتنی ریپیوٹ سن کے اپنے بچے کو ڈالا تھا تو کس لیے ڈالا تھا، وائی آر یو ناٹ ڈوئنگ یور جاب رائٹ. اور وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب اسکول کے ساتھ کولیبریشن ہم کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیرنٹ ٹیچر ٹیم ہونی چاہیے، اور وہ تب ہوتی ہے جب آپ ٹیچر کو بہت عزت دیتے ہیں، اسکول کو عزت دیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں زیادہ دے گا. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا حدیث کے مطابق وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. آپ دیکھیں وہ اساتذہ ٹھیک ہے ان کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ہر ٹیچر پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سارا دن ہمارے بچوں کے ساتھ کھپائیاں کر رہے ہیں، منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اٹس اے بگ چیلنج. ان کے اپنے پرسنل چیلنجز، پرسنل لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور پھر بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو استاد کی ہمیشہ عزت ہونی چاہیے. پہلا فارمولا ہمیشہ سے یہ یاد رکھ لیں، کبھی بھی استاد کو اپنے بچے کے سامنے کرٹیسائز نہ کریں. جو استاد بن گیا نا
بس اس کی عزت ہے. یہ فارمولا آپ اختیار کر لیں. جو آپ کا استاد ہے آپ اس کی عزت کریں, جو آپ کے بچوں کا استاد ہے آپ اس کی عزت کریں, ان کو صحیح معنوں میں عزت دیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ صرف مسائل کا پلندہ اٹھا کے نہ ان کے پاس لے جائیں, جیسے وہ بھی آپ کے اوپر اسی طرح سے اٹیک کرتے ہیں. آپ مسائل کا حل لے کر جائیں. جب بھی میں پی ٹی ایم پہ جاتی تھی تو میں اپنے بچوں سے پہلے ڈسکس کرتی تھی سارا, اور ایک تو میری اپنی آبزرویشن ہے کہ بھی کیا کیا چیلنجز ہیں, اور ایک میں اپنے بچے سے ڈسکس کرتی تھی کہ اچھا بھی بتاؤ تمہارے کیا کیا پرابلمس ہیں, تمہیں کیا کیا کلاس میں چیلنج آ رہا ہے, بیہیویئر کے حساب سے, ایکیڈیمک کے حساب سے, سوشل انوائرمنٹ کے حساب سے. پھر میں اس کو انٹرنیٹ پہ جا کے ریسرچ کرتی تھی, جو میرے پاس کتابیں تھیں میں ان سے پڑھتی تھی. پھر میں انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے مجھے سمجھ آ جاتا تھا کہ ٹیچرز ان ایریاز میں اگر لیکنگ ہیں تو میں وہاں سے ایک پرنٹ آؤٹ نکالتی تھی, ڈسپلن کا مسئلہ, ایکیڈیمک کا مسئلہ, کچھ بھی اچھا سا ایک آرٹیکل نکالا, اس کی فوٹو کاپی کروائی, اور جب میں جاتی تھی ہمیشہ اسکول تو میں ہمیشہ ٹیچر کو یہ کہتی تھی کہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, آپ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں. میں وربلی بولتی تھی ہمیشہ, دس از لائک سیکنڈ ہوم ٹو می. میرے بچے جتنا وقت گھر میں گزارتے ہیں اتنا ہی وقت یہاں گزارتے ہیں. ایک تربیت میں نے کرنی ہے گھر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور ایک آپ کے پاس جب وہ آتے ہیں تو آپ سے کتنا انفلوئنس لے کر جاتے ہیں, ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلانا. کیونکہ ہمارے کلچرز میں ہم استاد کو کوئی عزت نہیں دیتے. اس پہ جو احادیث ہے نا علم کے بارے میں, اساتذہ کے بارے میں, سکھانے والے کے بارے میں, وہ پڑھنی چاہیے کہ ان کی کتنی امپورٹنس ہے ہمارے دین میں. پتہ چلنا چاہیے کہ آپ دین پڑھے ہوئے والدین ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے سب سے زیادہ حیرت یہی ہوتی ہے, میں اپنے پروگرام میں بھی دیکھتی ہوں کہ ایک والدہ میرے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بچے میں آتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ میرا بچہ دین سیکھے اور مینر سیکھے, اور وہ جتنی بدتمیزی وہاں پہ ریسیپشن پہ کرتی ہیں, جتنا ایٹیچیوڈ وہ دیتی ہیں, ناٹ ایوری ون لیکن دیر آر مدرس, انہوں نے ایڈمیشن بھی ٹائم پہ نہیں کرایا ہوتا, وہ ہمیشہ لیٹ لے کر آتی ہیں, وہ آگے سے بہت ایٹیچیوڈ دیتی ہیں, وہ اتنا نخرہ کرتی ہیں, وہ اتنی کمپلین کرتی ہیں ہر چیز کے بارے میں, اور پھر وہ چاہ رہی ہیں کہ بچہ ان کا سب کچھ سیکھ جائے اور اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہو جائے. ناٹ پاسبل, ناٹ پاسبل ایٹ آل. اور پھر آپ جب ٹیم اپ کرتے ہیں تو آپ ان کو پھر بتاتے ہیں کہ مجھے نا یہ مسئلہ آ رہا ہے گھر میں, مثلاً ایون اگر اسکول ریلیٹڈ بھی ہے تو میں آپ سے ایڈوائز لینا چاہ رہی ہوں بیکاز یو آر دا ایکسپرٹ, مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ ایک ہیلپ لیس ماں جو کہ استاد کی بہت عزت کر رہی ہے, جب وہ بنتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو کیسے کیسے وہ سلوشن دیں گی, اور وہ یہ بھی کریں گی کہ وہ کہیں گی اچھا یہ کام میں کرتی ہوں, یہ کام آپ کریں, آپ فکر نہیں کریں, میں آپ کے بچے کو انگیج کروں گی. لیکن جب ہم ان کو وہاں پر بیٹھ کے تڑیاں دیتے ہیں, وارننگ دیتے ہیں, بیڈ باڈی لینگویج دیتے ہیں, سارا قصور ان پہ ڈالتے ہیں, میں تو جی سب کچھ پڑھاتی ہوں, مجھے تو نہیں سمجھ آئی پیپر میں کیوں نہیں آیا, آپ ذرا اس کو کہا کریں, آپ ذرا دیکھا کریں, تو وہ سوچتی ہے کہ ماں ہی آرگنائز نہیں ہے, میں کتنا لوڈ جو ہے اپنے پر اٹھاؤں گی. تو ٹیم بنائیں, ان سے اچھا ریپو بلڈ کریں. کچھ ٹیچرز ہوتی ہیں جن سے ریپو نہیں بلڈ ہوتا, میرے بچوں کی بھی ایک دو ٹیچرز تھی جن سے میرا کوئی ریپو بلڈ نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا. انہوں نے بچوں کو بھی بہت تنگ کیا. پھر میں نے بچوں کو سکھانا شروع کیا, عزت تب بھی استاد کی کرائی کہ بیٹا کیونکہ ٹیچر ہیں عزت تو آپ کو کرنی ہی ہے نا, لیکن اب یہ ان کی اپنی پرسنالٹی کے کچھ فلاز نظر آ رہے ہیں یا چیلنجز نظر آ رہے ہیں, تو دنیا میں ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جن سے ہم ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ بلڈ نہیں کرتے. آپ عزت ہی کریں لیکن آپ اسٹرانگ باؤنڈری بنا لیں کہ وہ ان کا بیہیویئر آپ کو افیکٹ نہ کرے, اور بچے سے ری ایشورنس لیتے رہے, آپ آر یو گڈ, آر یو اوکے. اور یہ جو ایک اکثر میں نے دیکھا ہے پیرنٹس کا ایٹیچیوڈ کہ ہر بات پہ بچے کا اسکول چینج کر لینا, ہر بات پہ کہنا سیکشن چینج کر دیں, اس سے ہم بچے کو لوزر بناتے ہیں. بچے کو ہر دفعہ پھر ایک نئی انوائرمنٹ میں سیٹل ہونا پڑتا ہے. ہاں کبھی کبھار آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے, ریئرلی, کہ آپ اپنے بچے کا اسکول چینج کریں. میری فرینڈس تھیں وہ ہر وقت بچوں کے اسکول چینج کرواتی رہتی تھیں, اب اسکول میں مسئلہ, اب اسکول میں مسئلہ. میں نے کبھی نہیں چینج کروایا. تو مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے ان میں کوئی پرابلم نہیں. میں نے کہا نہیں, بڑے بڑے پرابلمس آئے ہیں, لیکن میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ نہ میں نے اسکول نہیں چینج کرنا, اور بچوں کو وہیں پہ رہ کے سروائیو ہونا سکھانا ہے, کیونکہ زندگی میں بھی ایسے ہی سروائیو کرنا پڑتا ہے. طریقے سوچنے ہیں, اللہ سے دعا کرنی ہے, صدقہ دینا ہے, استخارہ کرنا ہے. کچھ عرصے بعد ہم دوسرے اسکول سے بھی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اچھا جی اب ہم پاکستان سے بھی ڈس اپوائنٹڈ ہیں, پھر ہم باہر جاتے ہیں, پھر باہر جا کے کچھ عرصے بعد ہم روتے ہیں کہ ہم باہر کیوں آ گئے.
اب وہاں پہ تو بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے موم دس از مائی لائف، ڈو ناٹ انٹرفیئر. پھر ہم کہتے ہیں کاش ہم پاکستان ہی چلے جائیں، پھر ہم پھر دوبارہ اٹھ کے پاکستان آتے ہیں. پھر بچے جو ہیں باہر کو یاد کرتے ہیں. کیسا ہم سائیکل جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم روتے ہی رہتے ہیں.